بچے ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 11 جس میں جو حروف دیے گئے ہیں وہ توئے اور زوئے۔ توئے کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے دیکھ رہے ہو آپ، اور زوئے کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ ایک نقطہ ہوتا ہے۔ توئے کیسے بنے گا؟ ایسے کر کے، اور زوئے کیا ہوگا؟ ایسے کریں گے، اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کیا ہوتا ہے؟ طوطا اور طاق۔ زوئے سے ظرف، اور یہ بھی ظرف مینس کیا ہوتا ہے؟ برتن۔ طبیب، طرح، طرز، طور، پیش، وطن، سطر، خطا، خطاب، خاطر، خبط، خط، شرط، ضبط، خطوط، ناظر، نظر، نظیر اور انتظار، ٹھیک ہے۔ یہ کیا تھے؟ توئے اور زوئے سے بنے ہوئے لفظ۔ وطن سے خط آیا، سورج نظر آیا، خطا سے بچو، ناظر دوڑو طوطا آیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کریں گے سبق کے سوال جواب۔ ان حروف کو لکھوائیں۔ بچوں یہ جو حروف دیے گئے نا آپ کو اسی کے سامنے توئے کے سامنے توئے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی یہ خالی جگہ دی گئی ہے، اور زوئے کے سامنے زوئے لکھنا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ بھی پورے کرنے ہیں: تیش، خطوط، نظر، نظیر، طوطا۔ تیسرا سوال ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ کر کے لکھیے۔ بچوں دیکھو آپ کو دکھایا نا یہ سب حروف آپس میں جڑ رہے ہیں تو کیا بن رہا ہے؟ لفظ۔ اب ہمیں انہیں توڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو حروف دیا گیا ہے اس میں اوپر والے میں دیکھیے کیا دیا گیا ہے؟ توئے، تو توئے یہاں لکھ دیں گے۔ توئے کے ساتھ کیا ہے؟ رے، رے لکھ دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زے، تو زے لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضبط میں دیکھیں گے زواد ہے، پھر بے ہے اور پھر توئے ہے۔ صاف صاف لکھیں گے سبھی بچے، اسی طرح انہیں بھی توڑ کر لکھیں گے۔ چوتھا سوال ہے بریکٹ میں دیے ہوئے صحیح حروف کی مدد سے لفظ مکمل کرائیے، اسے سامنے لکھوائیں۔ بچوں آپ کو یہ جو بریکٹ میں جو لفظ دیے گئے ہیں نا یہ سب، تو آپ کو یہاں جو خالی جگہ دی ہیں ان میں سے صحیح حروف آپ کو یہاں لکھنا ہے۔ جیسے خ، تو آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ خ، تو خط، ہا، را دیا ہوا ہے تو کیا اگر ہم زوئے لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہا میں الف جوڑ دیا اور زوئے میں کیا جوڑ دیا؟ ز، رو، تو کیا ہو جائے گا؟ حاضر۔ اسی طرح یہاں بھی زوئے لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نا، زر۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے۔ پانچواں سوال ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں پر خصوصی توجہ دلائیں، ان کا فرق بتائیں۔ صدا اور صدا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم نے دیکھا یہ کیا ہے؟ صدا اور یہ صدا، دونوں یہ سین سے بنا ہے یہ سواد سے بنا ہے، بٹ پڑھے دونوں ایک سے جائیں گے۔ ان کا کیا ہے یہاں پر آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے؟ یہ آپ کو کرنا نہیں ہے، صرف سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صدا جو ہمیشہ، اس کا میننگ کیا ہے؟ ہمیشہ۔ اور یہاں صدا کی میننگ کیا ہے؟ یہاں پہ آواز دینا، ٹھیک ہے۔ دونوں لکھے، ایک سین سے لکھا گیا ایک سواد سے لکھا گیا ہے، پڑھا ایک سا ہی جائے گا صدا اور صدا، لیکن دونوں کے کیا ہے؟ میننگ الگ الگ ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ صورت، اور یہ بھی صورت، یہ سواد سے صورت ہے اور یہ سین سے صورت ہے۔ اس والے صورت کا کیا مطلب ہے؟ جو شکل، جو چہرہ ہے اسے ہم کیسے لکھیں گے؟ سواد سے۔ اور یہ صورت جو ہے جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا کتنی صورتیں ہیں، کوئی صورت جو ہوتی ہے قرآن کی جو صورت ہے یہ وہ والا صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ نظر اور نظر، ایک زوئے سے بنا ہے ایک زے سے بنا ہے، نظر، تو یہ جو نظر ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری نظر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس والی نظر کو ہم کب بات کرتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسے نظر لگ گئی ہے یا مجھے نظر لگ گئی ہے، تو ہم کون سی نظر کی بات کرتے ہیں؟ تب اس والی نظر کی بات کرتے ہیں۔ اب نظیر اور نظیر، یا نظیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمونہ، اور اس والے نظیر کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کی باتیں بتائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نذیر، ٹھیک ہے۔ بچوں آپ اس سبق کو اچھے سے پڑھیں گے، اور یہ جو کام میں نے کرایا آپ بک میں ہی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ بک میں ہی پورا کر کے مجھے آپ بھیج دیں گے سبھی بچے۔